دیکھیے صحبت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے اوپر بڑا افیکٹ کرتی ہے. یہ ایک ڈیجیٹل گیدرنگ ہے سوشل میڈیا. ڈپریشن کا شکار کون ہے؟ خالی بے حیائی وہ کرتا بھی نہیں، خالی دیکھتا ہے. پاکستان میں بھی جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں اس میں اس قسم کا کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو فحاشی اور یعنی پر بے تحاشا اس میں چیزیں دکھائی. ایک اسٹینڈرڈ جو ہے نا انہوں نے قائم کر دیا ہے کہ بھائی جب تک یہ بے حیائی نہیں ہوگی نا تو آپ کی چیز بھی ہٹ نہیں ہو سکتی. تو تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی. میں اگر آپ کو آج کل کا ٹرینڈ بتاؤں تو وہ ویب سیریز. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور ایمان کا ریلیشن بیان فرمایا کہ جس کے اندر حیا ہے اسی کے اندر ایمان ہے. 500,000 روپے میں نیٹ فلکس کا، ڈزنی کا، امیزون کا آپ کو 1 اسکرین اکاؤنٹ ایزلی مل جاتا ہے. یہ اکاؤنٹ سب کی جیب. بالکل. جو شخص بے حیائی دیکھتا ہے نا اس کو اینزائٹی کے اٹیکس ایک ٹائم پہ آ کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. واقعی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا، میں جس سے بھی سلام دعا کروں، حال احوال پوچھوں نا، تو آغاز میں تو یہی کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ خیریت سے ہوں. لیکن جب تھوڑی سی بات چیت کی جائے، تھوڑا سا کریدا جائے، بات کو آگے بڑھایا جائے، معاملات پوچھے جائیں، تو ایسا پیٹرن کیا جاتا ہے کہ جیسے سارے دکھ، درد، غم، تکلیف اسی کے ساتھ ہیں. بہت کرب سے یہ گزر رہا ہے، مشکلات کے پہاڑ اس پر گزر چکے ہیں، ڈپریسڈ ہو کے رہ چکا ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ کو بھی ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگ ملے ہی ہوں گے. تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ انسان اتنا ڈپریسڈ کیوں ہے؟ ویسے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ظاہر سی بات ہے سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے پھر اکانومی دن بدن ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے، کاروبار نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری، غربت. تو یہ ایک ایسی وجوہات ہے کہ جس وجہ سے ایک نارمل پرسن جو ہے وہ ٹینس رہتا ہے، ڈپریسڈ رہتا ہے. اور جاب والا ہے تو اسے آئے دن اسی بات کی ٹینشن لگی رہے گی کہ آج نہیں تو کل مجھے باس نے کک آؤٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے اپنے حالات اچھے نہیں چل رہے. اور جس کا کاروبار ہے تو اسے اسی بات کی جو ہے نا فکر کھائی جا رہی ہوگی کہ یار کب میری سیلز اچھی ہوں گی، مجھے زیادہ پروفٹ ملے گا، کیونکہ آئے دن نئے نام کے ذریعے جو ہے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے، میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. لیکن میں اگر آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں، جو میں نے ایک بڑی بیسک چیز ہماری ینگ جنریشن میں نوٹ کی ہے، ٹین ایجرز میں، شاید آپ لوگ سن کے شوق بھی ہوں، تو وہ بے حیائی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اچھا جی، میں اس کو اسے مطلب کسی ایگزامپل کے ساتھ اگر آپ ایکسپلین کریں. جی اچھا چلیں ہم ایک کام کرتے ہیں، آج اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بے حیائی اور ڈپریشن کا آپس میں کیا تعلق ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں. میں مثال سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے صحبت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے اوپر بڑا افیکٹ کرتی ہے، بہت اس کے اوپر اثر کرتی ہے. اور خالی میں یوں کہوں کہ آج کے دور میں انسانوں تک صحبت جو ہے وہ خالی محدود نہیں رہی ہے کہ خالی آپ کے دوست، رشتہ دار وغیرہ آپ کی صحبت، ایسا نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے یہ آپ کی یوں کہہ لیں کہ ڈیجیٹل صحبت کہلائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ جو اپنے نارمل ٹائم پاس کے لیے، خالی اسکرولنگ کے لیے، ریلز ویڈیوز وغیرہ کے لیے انسٹاگرام یا فیس بک کھولتا ہے. اچھا، اب یہ کھولنے کے بعد کیونکہ یہ پلیٹ فارمس گندگی سے بھرے ہوئے تو لازماً اس کے سامنے ایک ایسا کانٹینٹ آئے گا کہ جو بے حیائی فحاشی پر مبنی ہوگا. اب یہ کہہ لیں کہ چلیں بہت ہی کوئی پاورفل بندہ تھا کہ جو 1 2 3 دفعہ اس چیز کا میں کہتا ہوں رد کر دے گا، لیکن جب 4th ٹائم اس کے پاس یہ چیز آئے گی نا تو اس کے لیے اس چیز کو رد کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، بہت ہی مشکل. کیونکہ نفس و شیطان جب پراپرلی مسلسل آپ کے اوپر وساوس کی بارش کریں گے، وساوس آپ کے گندے وساوس ذہن میں ڈالیں گے، تو پھر آپ بے حیائی کی جانب راغب ہوں گے اور آپ اس کا پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، جب کوئی شخص بے حیائی کا پریکٹیکل کرتا ہے، اب چلیں میں اس کو خالی یہ لے لیں، بے حیائی تو بہت بڑا چیپٹر ہے، آپ خالی یہ لے لیں کہ بے حیائی کو جو دیکھتا ہے، یعنی جو فحاشی کی چیز دیکھتا ہے، میں خالی اسی کے آپ کو نقصانات بتاؤں گا. تو انٹرنیٹ پہ باقاعدہ طور پر اس کے آرٹیکلز موجود ہیں، اس کی ریسرچز موجود ہیں باقاعدہ. میں اپنے پاس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو شخص بے حیائی دیکھتا ہے نا اس کو اینزائٹی کے اٹیکس ایک ٹائم پہ آ کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، فرسٹریشن، مینٹلی ہیلتھ، بالکل صحیح، فرسٹریشن بھی اس کو ہوتی ہے، مینٹلی ہیلتھ جو ہے نا اس کی وہ بالکل تباہ ہو چکی ہوتی ہے. اب اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسٹڈیز آپ کی بالکل ڈاؤن ہو جائیں گی، آپ نہیں کر سکتے اسٹڈیز، چاہے آپ کالج ہو، اسکول کے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو. اچھا، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو یا کاروبار کرتے ہیں تو آپ اس ایکٹیونیس سے اپنا کام
یا جو آپ بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, وہ آپ نہیں کر سکتے. میرج لائف آپ کی ختم ہو جاتی ہے. جو شخص بے حیائی دیکھتا ہے یا یہ جو اس کا ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو بہت شیم محسوس کرتا ہے. یہ بے حیائی اس کو گلٹی محسوس کرواتی ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اچھا اب آپ, میں کبھی UK کے ڈاکٹر ہیں, ان کی ریسرچ بھی پڑھ رہا تھا, ان کا آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا. ان کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتے ہیں تو آپ کو کیا ایشو ہے, تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے, وہ بہت پریشان ہے, اس کو ہر وقت دکھ درد پریشانی یہی رہتی ہے. انہوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی نا, تو اس نے بتایا کہ میں پورن ایڈکٹڈ ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ڈپریشن کا شکار کون ہے؟ خالی بے حیائی وہ کرتا بھی نہیں, خالی دیکھتا ہے. ایک اور USA کے ہیں ڈاکٹر, انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس کی میرج لائف بالکل ختم ہو چکی تھی, تباہ ہو چکی تھی, اور اس کو سوسائڈل جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے اس سے بھی اس کی وجہ پوچھی, تو اس نے بھی سیم وجہ بتائی کہ جس کی وجہ سے اس کو بہت غصہ آنے لگا تھا اور اس کی میرج لائف ختم ہو گئی. تو یہ اصل میرا پوائنٹ تھا آپ لوگوں کو بتانے کا کہ جو ہماری آج ینگ جنریشن میں آپ دیکھیں مسلسل آپ کو جو ہے نا ڈپریشن کے سے متعلق قسم کے اسٹیٹس نظر آئیں گے, اور پریشانی, ہر کوئی دکھ درد کا شکار ہے. تو اس کی ایک جو بیسک پرابلم ہے وہ بیسکلی کہ آپ دیکھیں جو دیکھنے کی جو بات انہوں نے کی نا صرف بے حیائی دیکھنے میں, تو اس کا یہ بھی نقصان ہے کہ کسی بھی کام میں ہمارا نا دل نہیں لگے گا. جیسے انہوں نے بھی بات کر لی, ایون کہ ہمارا عبادات میں بھی دل نہیں لگے گا. عبادات ہم دیکھیں نا, اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارے جو خیالات چل رہے ہوں گے وہ وہی بے حیائی والے خیالات چل رہے ہوں گے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے صرف بے حیائی واچ کرنے کا, دیکھنے کا. بالکل. اور ایک جو بات انہوں نے کی کہ یہ ایک ڈیجیٹل گیدرنگ ہے سوشل میڈیا, تو یہ بھی آج ہمارے صرف ینگسٹرز تک یا جو ہماری یوتھ ہے یہ فقط ان تک محدود یا صرف انہی کو میسر نہیں ہے, بلکہ ہمارے ملک کے بچے کو اس تک رسائی جو ہے وہ بآسانی ممکن ہے اس کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مائیں اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے, سلانے کے لیے لوریاں دیا کرتی تھیں, اور آج کل موبائل فون. اور یہی ہوگا کہ بھائی تم چپ چاپ چلے جاؤ بیڈ پر, آرام سے لیٹ کر جو ہے نا تم موبائل یوز کرو, بس تمہاری آواز مجھے نہیں آنی چاہیے. بچہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھو, ہاں آرام سے وہ جو ہے نا بیڈ پہ لیٹ کر, اب وہ جو دیکھے گا, اب چاہے وہ اس چیز کو سرچ کرے یا نہ کرے, انٹینشنلی ان انٹینشنلی اس کے سامنے سر آپ نے بات کی کہ لازماً وہ کنٹینٹ جو بے حیائی پر, فحاشی پر مبنی ہوگا اس کے سامنے آئے گا, اور وہ بچہ اس چیز کو دیکھے گا. اور موسٹلی بچہ جن دو چیزوں میں انٹرسٹ شو کرتا ہے, ایک گیمز اور ایک کارٹونز, اور ان دونوں کے کنٹینٹ اور کریکٹرز ان میں بھی جو ہے وہ فحاشی کو دکھایا جاتا ہے. یعنی خصوصاً فیمیل جو کریکٹرز ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی جو ہے وہ مکمل لباس میں نہیں دکھایا جائے گا, چاہے وہ گیمز ہو چاہے کارٹونز ہو, انہیں نیم اریاں کر کے آدھے لباس میں دکھایا جائے گا. گویا کہ بچے کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے شروع سے ہی کہ یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈریسنگ سینس ہوتی ہے, یہ اسٹائل ہوتا ہے, یہ فیشن ہوتا ہے, حالانکہ یہ اس کی سیکھنے کی عمر ہے, اور اسے یہی چیزیں جو ہے وہ اسی عمر میں سکھائی جا رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ بڑا ہوگا تو ان چیزوں کو وہ اور بھی زیادہ ایکسپلور کرے گا اور بے حیائی میں مبتلا ہوگا. چلیے تو بچوں کی بات ہو گئی نا کہ بچوں میں کس طریقے سے بے حیائی کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو ایوریج عمر کے لوگ ہیں اور جو فیملیز میں ہیں وہ بھی بے حیائی سے جو ہے بچے ہوئے نہیں ہیں. اس کی مثال آپ یوں لیں کہ جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری کام کر رہی ہے, پاکستان میں بھی جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں اس میں اس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو فحاشی اور یعنی پر بے تحاشا اس میں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. ہاں مطلب رہی صحیح کسر یہ پوری کر دیتے ہیں, یہ بھی پوری کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا ان میں اسٹوری کیا کیا دکھائی جا رہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے لڑ رہا ہے, بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, گھروں میں کسی بھی قسم کی اتفاق نہیں ہے, محبتیں نہیں ہیں. سسر جو ہے وہ اپنی بہو سے اس نے جو ہے ناجائز قسم کے مراسم رکھے ہوئے ہیں, جو بہو کیا کہتے ہیں بہنوئی ہے اس کے اپنی سالی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہیں. تو اس قسم کا کانٹینٹ جب ہم معاشرے کو دیں گے, اور کہتے کیا ہے کہ ہم کیا معاشرے میں ایسا ہو نہیں رہا, ہم تو صرف عکاسی کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بیسیکلی آپ کو مس گائیڈ. اگر آپ ان کے پوسٹرز ہی دیکھ لینا تو پوسٹرز ہی کسی دوسری جانب جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں. ہوتا تو کیا کہتے ہیں ریئلٹی تو پھر بہت کچھ ہوتی ہے, ہر ایک چیز تو ہم دکھانے والی نہیں ہوتی, معاشرے کو بتانے والی نہیں ہوتی ہے, اور اس نام پہ ڈرامے بنائے جا رہے ہوتے ہیں. اور آج کل جو کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جو ہے فحاشی کو فروغ دیا جائے, جو ہے لڑکا اور لڑکی کے ناجائز جو ہے ریلیشن کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے, گھر میں جو ہے ایک دوسرے کی جو پھوٹ ڈلوائی جا رہی ہوتی ہے. تو اس قسم کا کانٹینٹ جو ہے بنایا جا رہا ہے. اچھا یہ جو آپ ڈراماز کی بات کر رہے ہیں اس میں تو پھر بھی تھوڑی بے حیائی کا جو عنصر ہوتا ہے, جو فیکٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے بنسبت فلمز کے. ان میں اور زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے, اور
اب ڈراماز میں تو چلیں آئٹم سانگز نہیں ہوتے، لیکن اب فلم میں اور جو ایون جو پاکستان کی جو موویز آ رہی ہیں اب ریسنٹلی جو آنے والی ہیں جو اب آئی ہیں، تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک آئٹم سانگ نہیں ہے نا، جب تک آئٹم سانگ نہیں ہے تو وہ مووی انکمپلیٹ ہے. اب وہ ہٹ نہیں ہوگی، اب وہ کاروبار نہیں کر سکتی، وہ مطلب وہ پردے پہ چھا ہی نہیں سکتی ہے جب تک. ہاں بالکل. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ جو ہے نا انہوں نے قائم کر دیا ہے کہ بھائی جب تک یہ بے حیائی نہیں ہوگی نا تو آپ کی چیز بھی ہٹ نہیں ہو سکتی. اچھا یہ تو تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی. میں اگر آپ کو آج کل کا ٹرینڈ بتاؤں تو وہ ویب سیریز ہے. ہاں بالکل. فلمس کے لیے تو باقاعدہ انہوں نے ایک سینسر بورڈ بنایا ہوا ہے کہ جس میں پراپر ٹیم ہے، اور انہوں نے ایک لمٹ مقرر کر دی ہے کہ آپ اس حد تک وہ سین دکھا سکتے ہیں، آپ اس حد تک ایک لینگویج آپ اس میں جیسے ولگر لینگویج یوز کر سکتے ہیں. ویب سیریز کا کیا ہے کہ ڈو واٹ ایور یو وانٹ، آپ جو کرنا چاہیں، آپ کی جو سوچ، بالکل آپ کی جو سوچ ہے آپ اس میں دکھائے جائیں. اس میں آپ کا گے جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی مختلف قسم کی جو گندگی ہے، لیونگ ریلیشن ہے آپ کا اس میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں اس درجے کی فحاشی دکھائی جاتی ہے کہ جو شاید میں ذکر بھی نہ کر پاؤں، اتنے بے حیائی اس میں ہوتی ہے. اور ماشاء اللہ سے ہمارے ملک پاکستان ہم لوگ پیچھے تو کسی چیز میں بھی نہیں رہتے، ہر چیز میں، اس چیز میں تو بالکل نہیں رہیں گے. تو ہمارے ملک میں جو ہے باقاعدہ بہت ایزلی میرے پاس اپنے پاس بھی سجیشنز آتے ہیں. 500,000 روپے میں نیٹ فلکس کا، ڈزنی کا، امیزون کا آپ کو 1 اسکرین اکاؤنٹ ایزلی مل جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ 500,000 روپے اس کس کی جیب میں نہیں ہے؟ ہر کسی کے پاس. مطلب یہ اکاؤنٹ سب کی جیب میں. بالکل. اور فارغ قوم تو ہم شروع سے ہی ہیں، تو فارغ وقت ہمارے پاس بہت ہے. اگر ہم فارغ وقت بیچنے چاہیں تو شاید ملک کا قرضہ بھی ایزلی اتر جائے. تو فارغ وقت ہمارے پاس اتنا ہے. اب فارغ وقت کو خرچ کہاں کریں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اب وہ جاتے ہیں ویب سیریز کے اوپر. ویب سیریز دن میں وہ 4-4 5-5 گھنٹے لگا کے دیکھ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب دن میں 4-5 گھنٹے دیکھ رہا ہے تو مہینے میں کتنے گھنٹے دیکھتا ہوگا؟ مہینے میں اتنے، تو سال میں کتنے؟ تو اب جب پورے سال ایک شخص بے حیائی میں پراپرلی انوالو ہو چکا ہے، تو جیسے میں نے پہلے اس کے سائڈ افیکٹ ذکر کیے، اس کی مینٹل ہیلتھ کیسے اچھی ہوگی، اس کی باڈی کی جو ہیلتھ ہے وہ کیسے اچھی ہوگی، وہ اپنے فیوچر کی جو ایک موٹیویشنز ہوتی ہیں بندے کو کہ میں آگے جا کے یہ کام کروں گا، فلاں اتنا پیسے کماؤں گا، وہ کہاں سے اس کے اندر پیدا ہوں گی. ہر قسم کے برے خیالات اس کے اندر آتے رہیں گے ہر وقت، چاہے وہ عبادت کرے، کام کرے، اسٹڈی کرے. سر میں سمجھتا ہوں ان پلیٹ فارم کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس قسم کے بے حیائی کو جو ہے نا معاشرے میں عام کیا جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس شخص کے اندر حیا نہیں تو پھر وہ جو چیز چاہے کرے. یعنی یہ جو حیا ہے نا، یہ برائیوں کی بڑی ایک جڑ ہے کہ جس کے اندر یہ آ جاتی ہے نا، پھر وہ کوئی بھی برائی کر سکتا ہے. اچھا جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم نے بچپن سے حدیث سنی ہوئی ہے کہ پھر آپ کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب پورے سال ہی وہ بے حیا دیکھ رہا ہے تو سوچیں اس کا دل کس قدر زنگ آلود اور سیاہ بالکل گندگی سے ہو چکا ہوگا. تو کیسے اس کا دل، وہ جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سکون ہوتا ہے، ایک جو نور ہوتا ہے، وہ کہاں سے اس کے دل میں پیدا ہو. زندگی کا ایک بڑا حصہ اس نے اس کام میں گزارا تھا. بالکل. تو اب ظاہر سی بات ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے جب وہ جائے گا ہی نہیں اس کی طرف. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا تو یہ جو آپ نے بات کی اس کے جو سائیڈ افیکٹس وغیرہ ہیں، تو یہ سائیڈ افیکٹس اپنی جگہ بہرحال بالکل صحیح جو آپ نے بیان کیے یہ ہیں. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا تھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اچھا اخروی تو ہم ابھی فیل نہیں کر سکتے، لیکن جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ دنیاوی عذاب، وہ آپ دیکھ لیں زلزلوں کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں. ہمارے جو اس وقت معاشی جو حالت ہے وہ ہے، روزی میں تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، عمر میں برکت نہیں ہے، اور جس طرح ابھی میں نے ہاں بالکل، اور یہی بات جس طرح میں نے ابھی کی تھی کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے. اور اس چیز کے ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر وہ نہیں کرے گا تو جو چین اطمینان وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے زندگی میں اسے حاصل نہیں ہو سکتا. اور اس کا ریزن اور کاز کیا ہوگی؟ بے حیائی. اچھا گندگی اور صفائی تو ایک جگہ بیسکلی جمع ہو ہی نہیں سکتی. یہ کہ یہاں پہ نا مجھ پہ نا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا مجھے کال یاد آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو، شکست دینی ہو بنا فائٹ کیے،
تو اس قوم کے درمیان جو ہے نا بے حیائی کو عام کر دیا جائے. وہ قوم خود بخود ہی جو ہے وہ بے حیا ہو کے تباہ و بربادی کی طرف چلی جائے گی. اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کوئی گندی چیز دیکھی جائے, کانوں کا زنا یہ ہے کہ کوئی گندی چیز سنی جائے, اور پاؤں کا زنا یہ ہے کہ اس کی طرف چل کر جایا جائے. تو اس قسم کی وعیدات احادیث کریمہ میں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہماری قوم کیا کر رہی ہے, اور کس قسم سے یہ جو ہے نا سلو پوائزن کی طرح ہمارے درمیان بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. چلیں اب ہم نے جتنی باتیں کی یہ تو ایک معاشرے کی بالکل حقیقت ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی قرآن و حدیث کے نتیجے میں حل بھی ہوگا اس سے بچنے کا, تو وہ حل پہ بھی ہم تھوڑی سی اگر روشنی ڈال دیں, کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر کوئی ناپاک چیز گر جائے, اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے, تو بھلے جتنے ڈول اس میں سے پانی کے نکال لیں وہ پاک نہیں ہوگا جب تک وہ ناپاک چیز اس کے اندر موجود ہوگی. تو یہی بات میں اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ناپاک چیز رہے گی نا تو پاکی نہیں آنے لگی. تو جب تک بے حیائی پر عامل رہے گا, اس کا ارتکاب کرتا رہے گا نا, تب تک چاہے جتنے وظیفے پڑھ لے, چاہے کوئی بھی جو ہے نا ٹونے کر لے, وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اس برائی کو برائی جانے, اور نمبر 2 وہ اس برائی کو جاننے کے بعد, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب برائی جانے گا تو اس کو چھوڑنے کی طرف بڑھے گا, تو وہ اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, یعنی اس بے حیائی کو ترک کرے, تبھی وہ اس سے بچ سکتا ہے. ورنہ اس کے علاوہ اگر وہ دیگر وظائف کی طرف جائے, یا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی ٹونے وغیرہ اس کو کام نہیں آئیں گے, تو اسٹیپ نمبر 1 یہی ہے کہ بے حیائی کو مکمل طور پر جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا, ترک کرنا ہوگا. اچھا, ڈاکٹرز بھی اس کے حوالے سے سجیشن دیتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں نا, تو پھر آپ کو اپنے آپ کو کوئی جائز سرگرمی میں جو ہے وہ بزی کرنا ہوگا. صحیح, یعنی جائز ایکٹیویٹی میں کوئی بزی کرنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ آپ جمنگ جوائن کر لیں. جم کا ٹرینڈ اس وقت ماشاء اللہ سے پاکستان میں بہت چل رہا ہے, اور اچھی بات بھی ہے جم کرنا. اسی طرح آپ یا سوئمنگ میں لے لیں آپ, یا کوئی اسپورٹس کلب میں, ٹینس ہے, بیڈمنٹن ہے, اس میں آپ ایڈمیشن لے لیں. تو اور اب تو کونے کونے پہ یہ جو ہے نا کھل بھی گئے اور ایزیلی مل جاتے ہیں. تو یہ کہ آپ اپنا فارغ وقت بالکل نہ چھوڑیں, کیونکہ خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو خالی اپنے وقت کو بالکل بھی نہ چھوڑیں, اپنے آپ کو بزی کر لیں, تو انشاءاللہ اس گناہ سے ایک حد تک بچنے کی جو ہے نا بہت آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. اچھا, یہاں پہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور ایمان کا ریلیشن بیان فرمایا کہ جس کے اندر حیا ہے اسی کے اندر ایمان ہے. تو کیوں ہم بے حیائی کی طرف جائیں؟ یہ کہ بے حیائی کو سرے سے ہی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ ہوگا کیسے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے کہ میں نے اس برائی کے دلدل سے بچنا ہے, نکلنا ہے. اگر کوئی گرفتار ہے تو مائنڈ سیٹ ہمیں سب سے پہلے بنانا ہے, اور پھر ہی اس جو آپ نے جو طریقہ کار بتایا اس پر عمل کر کے اس سے ہم نکل سکتے ہیں. تو میری تمام ویور سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی صحبت کو اچھا کیا جائے, تاکہ اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو باحیا جو ہے بنایا جائے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.